سوال یہ ہے کہ ہمیں رکعت کب تک مل سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم آتے ہیں مسجد میں، امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہوتے ہیں، تو رکوع میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو جیسے شامل ہوتے ہیں امام صاحب اٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں ایک مرتبہ بھی تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا کبھی کبھی ایک مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھا ہے، امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، تو ان جو بہت سی صورتیں ہیں ان میں ہمیں رکعت وہ ملے گی یا نہیں؟ وہ رکعت ہماری ہو جائے گی یا اس رکعت کو پھر سے ہمیں بعد میں سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے پوری کرنی پڑے گی؟ یعنی سوال یہ ہے رکعت ہمیں کب تک مل سکتی ہے؟ بہت آسان جواب ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا۔ سب سے پہلے سمجھیے رکوع میں آدمی پہنچتا کب ہے، کیونکہ ایک ایک سیڑھی حل کرتے جائیں گے، ایک ایک چیز حل کرتے جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، ورنہ بڑے بڑے آدمی اس میں کنفیوز ہیں، بڑے بڑے جانکار، بڑے جاننے والے بھی اس مسئلے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ ذہن خالی کر کے سمجھیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا پاؤں میں، میرا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانا۔ سمجھیے رکوع ہمیں کب ملتا ہے، ہم کب سمجھیں گے کہ ہم رکوع میں پہنچ گئے؟ سمجھیے ایک آدمی سیدھا کھڑا ہے، اب وہ جھکنا شروع کرتا ہے، جب وہ جھکنا شروع کرتا ہے جس وقت اس کا ہاتھ گھٹنے تک، ہم اپنی زبان میں آنٹھو کہتے ہیں، گھٹنے تک اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، یعنی ابھی مکمل سیدھا نہیں ہوا تھا، سرین سر پیٹھ سیدھا نہیں کیا تھا، بس جھکتے جھکتے آیا تھا، ہاتھ ایسے لمبا کر کے ہاتھ لمبا کیا ہے اور جھکتے جھکتے آ رہا ہے، کھڑا تھا جھکتے جھکتے آ رہا ہے، جیسے ہی اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گیا، جیسے ہی اس کا ہاتھ آنٹھو تک پہنچ گیا، سمجھو کہ وہ رکوع میں پہنچ گیا، سمجھیں گے کہ یہ رکوع میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر اتنے بھی جھکے گا تب بھی اس کا رکوع ہو جائے گا، لیکن رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی سر اور سرین اور پیٹھ سب برابر سیم رکھے، بہتر طریقہ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ایک طرح سے جھکیں گی، اتنا جھکیں گی کہ جتنا ہاتھ رکوع میں ان کا ہاتھ جو ہے گھٹنے تک پہنچ جائے، وہ بھی گھٹنے کو پکڑیں گی نہیں، ایسے اوپر رکھی رہیں گی، مرد پکڑیں گے، عورتیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گی، بس وہ بھی ملا کے، عورتیں ملا کے انگلیوں کو ملا کے رکھیں گی اور مرد اس طرح انگلیوں کو کھول کر رکھیں گے، پکڑیں گے گھٹنے کو۔ اب سمجھیے رکوع میں ہم کب پہنچتے ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ اب سمجھیے امام صاحب رکوع میں تھے، کوئی آدمی آتا ہے اور رکوع میں شامل ہوتا ہے، اللہ اکبر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جیسا ہی پہنچا ہے، رکوع میں بھی مکمل طریقے سے پہنچا تھا نہیں، لیکن اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گیا تھا، سمجھو رکوع میں پہنچ گیا ہے، یہ آدمی رکوع میں پہنچ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رکعت ملے گی یا نہیں؟ بالکل رکعت مل جائے گی، کیونکہ یہ آدمی امام صاحب کو رکوع میں پا چکا ہے، یہ جب تک رکوع میں گیا تھا، رکوع میں یہ پہنچا تھا، اس وقت امام صاحب بھی رکوع میں تھے، سمجھ رہے ہوں گے، اسی وجہ سے اس کو یہ رکعت مل گئی، بعد میں اس کو یہ رکعت پوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کہیں گے ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھا ہے، ہاں ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھا ہے تب بھی مل جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ بھی تسبیح پڑھ لینا اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں تھا، سنت تھا، اس کے لیے مستحب تھا کہ 3 مرتبہ پڑھتا، بہتر تھا، سنت تھا کہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھتا، لیکن 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ پایا، لہٰذا یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن ہاں فرض ادا کر چکا ہے، فرض یہ تھا کہ رکوع میں پہنچ جاتا اور رکوع میں پہنچ گیا ہے، لہٰذا سنت یا مستحب کے چھوٹ جانے سے نماز ہوتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی اس کی، لہٰذا یہ رکعت بھی مل جائے گی۔ 1 مرتبہ بھی تسبیح پڑھا تھا نہیں، جیسا ہی یہ رکوع میں پہنچا ہے امام صاحب ویسے ہی اٹھ گئے، سمجھو اس کو یہ رکعت مل گئی، بعد میں اس کو یہ رکعت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے، اگر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا تھا پھر امام صاحب اٹھے، بہت اچھی بات ہے، اس تو بدرجہ اولا اور نماز ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن 1 مرتبہ بھی پڑھا تھا نہیں، پھر بھی اس طرح کر لیا تھا تو امام صاحب جو ہے اٹھ گئے تھے، تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، کیونکہ رکوع میں امام صاحب کو پا لیا تھا۔ اس رکعت کو پانے کے لیے
اتنا ہی کافی ہے یہ آدمی امام کو رکوع میں پا لے، اور یہ رکوع میں پا چکا ہے۔ مسئلہ کتنا آسان ہے سمجھیے۔ اسی لیے اس کو یہ رکعت مل گئی، چاہے ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھا ہے، پھر بھی رکعت اس کو مل گئی، کیونکہ امام کو رکوع میں پا لیا ہے، لہٰذا اس کو یہ رکعت مل گئی۔ ہاں اگر پہنچا تھا، ایک ذرا سے باقی تھا، جھک رہا تھا، امام صاحب اٹھ گئے، اب اس کو یہ رکعت نہیں ملی، بلکہ بعد میں یہ نماز ایک رکعت یا دو رکعت جتنی بھی چھوٹی ہے اس کو پوری کرے گا۔ بہرحال